پی ٹی آئی ممبران پہ مشتمل ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو کہ یہ بنیادی ذمہ داری انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے سنبھالیں گے۔ پی ٹی آئی ورکروں کے بنیادی آئینی اور جمہوری حق کو بحال کیا جائے گا اور پارٹی قیادت کا انتخاب پارٹی ورکروں کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ ہماری اصلی جنگ ہے۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو لٹتے دیکھا ہے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بارہا اس کو ہائی جیک ہوتے دیکھا ہے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک کٹی پتنگ کی شکل میں دیکھا ہے جس کو بارہا لوٹا گیا۔ اب یہ سلسلہ ہم بند کریں گے۔ یہ پارٹی جس کی امانت تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی، ہم یہ پارٹی ان ورکروں کی امانت ان کو واپس کریں گے ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے۔ کانفرنس نے 8 فروری کے انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی بندربان کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پارٹی کے مخلص امیدواروں کی نشاندہی اور حمایت کی جائے گی۔ پارٹی کے ایسے بہت سارے درجنوں ایسے کارکن ہیں جو آج آزاد امیدوار ہیں، ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا اور ان کی جو سال کی جو قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے اس کو نظر انداز کیا گیا۔ پارٹی ٹکٹس میں ایک بار پھر بندربان کیے گئے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جہاں پیسہ چلتا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ایک لائے عمل طے کیا ہے کہ پارٹی ہر صوبے میں ایک 3 شخصی کمیٹی بنائے گی جو ان مخلص ورکروں کی نشاندہی کرے گی تاکہ ہم ان کو اپنے طور پہ جتنی ان کی حمایت کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے یا کسی اور اپنے تعلقات کے ذریعے یا ان کی کیمپین کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہ بھی ہم نے آج فیصلہ کیا کہ ہم بھرپور انشاءاللہ کریں گے۔ کانفرنس کی قرارداد اور دیگر تفصیلات کا جو ریکارڈ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریری طور پر ارسال کیا جائے گا۔ آئین اور قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد کے فوری اور الیکشن آف کمیشن پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کی ایک شفاف الیکشن کے بعد درخواست دی جائے گی۔ کانفرنس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آئین اور قانون کے مطابق نئے انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد جب تک نہیں ہوتا تب تک متعلقہ بینکوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ تمام پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرے اور ہدایت جاری کی جائے تاکہ پارٹی فنڈز کا غیر متعلقہ افراد کے ذریعے غیر قانونی استعمال روکا جائے۔ یہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائیں گے کہ اس وقت جو لوگ جو ڈیفنکٹ ہو چکے ہیں، جو قانونی طور پہ کوئی حق نہیں رکھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں، عہدوں کا یہ اعلان کریں، کیونکہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر کو فیصلہ دیا، جس فیصلے کی توثیق 13 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا، جس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا، اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں تمام جو نوٹیفیکیشنز تھیں تمام عہدیداروں کی وہ کالعدم ہو گئی ہیں۔ اس لیے آج جو پارٹی کو جو نمائندہ بندے پھرتے ہیں یہ غیر قانونی ہے، وہ کالعدم ہے، اور ان کے ہاتھوں سے یا ان کے دستخطوں سے جو پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کا استعمال وہ غیر قانونی ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں گے۔ کانفرنس نے آخر میں میری جو خدمات تھی اس سلسلے میں اس کی تعریف کی اور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف پی ٹی آئی کو اپنے بنیادی اصولوں پر دوبارہ استوار کرنا تھا۔ تو یہ کانفرنس کی آج کی قرارداد ہے، اور انشاءاللہ ہم نے آج عہد کیا ہے کہ اب ہم یہ جو قانونی جنگ ہے، قانونی جنگ سے آگے جائیں گے، عملی طور پہ سیاسی میدان میں جائیں گے، پی ٹی آئی ورکروں سے رابطہ کریں گے، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان کو اکٹھا کریں گے، اور یہ جماعت ہمارا ایک ہی مقصد ہے۔ اس میں بڑی چہم و گوئیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، آج بھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اس سلسلے میں۔ میں آپ کو واضح کر دوں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ یہ جماعت جن کی امانت ہے ان کو واپس کی جائے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارٹی کو ادارہ بنایا جائے، ایک جمہوری ادارہ بنایا جائے جو قانون کے تابع ہو، اور اس میں ہم جو قربانی دے سکتے ہیں ہم دیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے گا اور مزید کامیاب کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سر بتائیے کہ آپ نے لمبی پریس کانفرنس بھی کی، لیکن آپ کی پریس کانفرنس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی میڈیا ہے
ان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کہہ لے یا ان کی طرف سے ایک بیان کہہ لے انہوں نے جاری کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پارٹی کے رہنما ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک پہلا ایک کا جواب دے دیتا ہوں نا. دیکھیے اچھا سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کے جو باغ دوڑ ہے اور آپ کو دے دیا جائے تو اس وقت جو ورکر ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کو مانتے بھی نہیں ہے. تو دیکھیے آپ کے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کا راستہ اپنانا ہے. ہم نے یہ اختیار نہ آپ کو دینا ہے نہ ہم نے لینا ہے نہ کسی اور نے لینا ہے. ہم نے یہ اختیار ورکروں کو دے رہے ہیں ایک جمہوری طریقے سے کہ ان کی قیادت کون ہونی چاہیے. اس سلسلے میں نہ آپ فیصلہ کرنے کے مجاز ہے نہ میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں. نمبر 2، یہ سوال میری ممبرشپ کا ہماری میڈیا کی طرف سے آنا، آپ کی طرف سے آنا، سپریم کورٹ میں 2 دن ہیئرنگ ہوئی. جب سپریم کورٹ میں معزز چیف جسٹس صاحب نے بار بار یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، یا یہ جو جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، 14 لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا. تو یہ جب بات ایک دفعہ طے ہو جائے اور ہائیسٹ جوڈیشل فورم میں طے ہو جائے تو اس پہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے. میں پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں. اچھا سر، جو آپ کی تنظیم نو کا ٹائم فریم کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق سارا کچھ کریں گے؟ اور دوسرا، کیا بانی چیئرمین کے انڈر آپ کی تنظیم کام کرے گی یا انڈیپینڈنٹ ہو؟ دیکھیے دوسرا جو آپ کا سوال ہے، جہاں تک بانی چیئرمین کا تعلق ہے، جس طرح میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، یہ ثابت ہو گیا سپریم کورٹ میں، میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا بلوچستان کا. سعید اللہ خان نیازی فاؤنڈنگ ممبر ہے، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے. یہ تاحیات رہیں گے. اسی طرح اور بھی ہمارے یہاں فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کرایا. یہ تاحیات رہیں گے. تو کوئی یہ ان سے لے ہی نہیں سکتا یہ رتبہ کہ وہ ایک فاؤنڈنگ چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے. لیکن اس وقت عملی طور پہ الیکشن میں ایک لیڈرشپ کا کمپلیٹ ویکیوم ہے، کیونکہ قانونی طور پہ یہ تمام لیڈرشپ ڈیفنکٹ ہو چکی ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ایک عہدہ تھا جو کہ آئین کے مطابق چلتا تھا، وہ بھی اس ریزائن دے چکے ہیں جو سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے. تو ایک کمپلیٹ ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو ہم نے ڈیموکریٹکلی فل کرنا ہے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق. تو ہم وہ راستہ ضرور دیں گے اور ہم توقع رکھیں گے کہ ظاہر ہے اس کا جو اپروپریٹ فورم ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ اب کیا جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ، پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ایک ناٹک رچایا، ایک فراڈ کیا، ان کے بنیادی آئینی قانونی حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، کیا ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے، یا پارٹی کے ایسے لوگ جو پارٹی سے مخلص ہیں، جن کی ایک تاریخ ہے اور جو شفاف انداز میں، ہم جب الیکشن کمیشن بنائیں گے پی ٹی آئی کا تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں کیسے لوگ ہیں، باکردار لوگ. اور پھر ہم ممبرشپ ڈرائیو کریں گے، ووٹر لسٹ بنائیں گے، اس کو اوپن کریں گے، اس کو ویریفائی کروائیں گے اور پھر ووٹنگ کا عمل کروائیں گے. یہ ہم مثال بننا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک انقلاب آئے گا، کیونکہ دوسری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائے گا اس عمل کو فالو کرنا، اور الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں پھر اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے.